میری بھی ایک اب بیتی ہے جو اب سے شر کرتا ہوں۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت پیارے تعلق والے شریف صاحب جو کہ نہ صرف میرے ساتھ بہت بے تکلف بھی ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں اور مجھے بدر پتر ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی کے قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ماندرا بھی ہے۔ ماندرا لفظ سے کئی قارئین ناواقف ہوں گے، بتاتا چلوں کے سانپ بچھو کے کاٹے کا دم کرنے والے کو ماندرا کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کاٹنے پہ ماندروں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں، اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ ریہیلو کرنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر گھر میں ہی ہے نہ؟ میں نے کہا جی بالکل گھر ہی ہوں، سب خیر تو ہے نہ؟ تو بولے سب اللہ کا فضل ہے، تو بس گھر رہنا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے تک تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہ کر ساتھ ہی کال کاٹ دی میں نے۔ اس 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا، آخری بندہ روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ بدر پتر یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں کہ نہ سانپ نے کاٹا نہ ہی بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمیری مطلب کا ہے، تو ان کو لے کر میں تمیری پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرح خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے۔ الف تو انہوں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور بولے کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے سناتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا کے وقت سے شروع ہوئی۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوا۔ اس طرح کے دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک ذمہ دار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا، گھر کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک دن اس ذمہ دار نے ایک بیمار بھینس تحفہ میں میرے دادے کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بھینس کی خوب سیوا کی، اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا، گھر دودھ کی اور گھی کی فراوانی ہو گئی تھی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ بھینس کا ہوانا خالی تھا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا، حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر صبح دودھ نہیں نکلا اور ہوانا خالی۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال جاتا ہے۔ اس رات دادا نے رات جاگتے گزاری اور دادے کا شخص نکلا۔ سحر سے بھی پہلے دادے نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑے، اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان ہوانے سے منہ لگے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا نے غصہ سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سر پر دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادے بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر دادے ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح زمیندار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈے گا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادے نے ساری بات اسے بتائی۔ دادی بولی اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا یہی بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادے کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو ذمہ دار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کھٹکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادے نے اسے پہچان لیا کہ یہ صبح والا ہی نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادے کی زبان بند کر دی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں، میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے 2 گنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں۔ اب بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے اور یہ 1 سکہ، اور اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے
یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاوی گا تو تم ہے اور بھی انعام دوں گا۔ اور واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھی، اس نوجوان کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کی یہ 4 چمچماتی سکے اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور صبح واپس گھر۔ اس بات کو 15 دن گز چکے تھے کہ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے دادے کے گھر کے سامنے پہنچی اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت ذمہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خیرات دی، جوگی دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا پتر تیرے علاوہ گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس کا نام بتائے تو میں اس کو بھی دعا کر دوں۔ دادی بولی میں میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا کہ پتر تو مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر والوں کے علاوہ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے؟ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جھنڈ میں چھپ رہیں اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چالاک جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی، اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو ذمہ دار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمیری گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصہ سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینہ کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقہ کے جوگی میری بو سونگ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ تمیری گھر پہنچی اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے سب اگلوا لیا ہے، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ جب جاوی گا میں تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا، اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئے اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا تاکہ میں تب تک دور چلا جاوی تمہاری بیوی کی بجے۔ اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام چلے جانا، اب یہاں تمہارا رہنا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی، پریشانی اور تاکسف سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ ایک سرخ رنگ کا رومال سائز کپڑا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ اختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں۔ جوگی بابا کو بھینس کھول کر دی اور انہوں نے وہاں باندھ دی ہے، اب جوگی بابا کو مل لو۔ مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑے جوگیوں نے دروازہ پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادے نے جو آج بھی ذمہ دار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلوں گا کہ تم پہلے لوگوں نونگونا کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چالاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا آ گیا نہ تو بھی بہکاوے میں، آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ
गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब सुन, मैं कई सालों से इसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में माहिर है, मेरे बड़े काम आएगा। बड़ी मुश्किल से इसकी बोपा कर में इसके सिरे पे पहुंचा था, मगर तो ने मेरा सारा काम बिगाड़ा है। जोगी ने जेब से हल्दी नुमा पाउडर सा निकाल कर दादे अबू के आगे हुआ में अच्छा दिया और कहा, जा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद ना होगी और ना ही इसकी आगे एक औलाद से ज्यादा होगी, और ये सिलसिला तेरी 7 नस्ल तक चलेगा। दादे अबू ने ये सुनकर तहम्मुल से कहा कि तो जाता है या मैं आवाज दूं गांव वालों को। जोगी बड़बड़ाता हुआ अपने साथी को लेकर चला गया। दादे अबू ने दादी से भी काफी नाराजगी का इजहार किया। शाम को दादा अबू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का निशान तक ना था। जुमा वाले दिन दादा अबू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहां नूनगूना उधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफी खुला सुराख नजर आया। दादे अबू ने इस सुराख में भैंस का दूध जो वो गिलास भर कर साथ लाए थे, इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी भिनभिनाहट की आवाजें आने लगे। दादा जो हैरानी और खौफ से ये आवाज सुनने में मसरूफ थे, भूल गए कि नौजवान ने इनको कहा था कि जब आवाज आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इसी लम्हा अचानक से काले भेड़ सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भेड़ों की निकलने सुराख से निकलने की रफ्तार और भिनभिनाहट की आवाज बहुत तेज थी। जब काफी देर भेड़ निकलने के बाद इनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा जो बहुत खौफजदा हुए खड़े थे ने चौंक कर वो कपड़ा सुराख पे फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी, भेड़ निकलना और भिनभिनाहट की आवाज आना यकदम बंद हो गई। दादे ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि भेड़ों का गौल होगा, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े। दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए कि वहां काफी मिकदार में सोने के सके पड़े थे और सुराख का नाम और निशान तक ना था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सके उठे और घर की रानी। मुख्तसर ये कि दादा अबू ने वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबित हुआ। दादे की कोई और औलाद ना हुई। मेरे वालिद के जवान होने पे दादे ने ये वाकया इनको सुनाया। इनकी शादी की फिर में पैदा यवा में जब समझदार और शादी लायक हुआ तो मेरे अबू ने ये वाकया मुझे सुनाया। दादा अबू भी कभी मौड में होते तो सुनाया करते थे ये वाकया। मेरी शादी के बाद दादा अबू और वालिद साहिब की वफात हो गई। मेरी शादी के बाद 7 साल तक हम औलाद से महरूम रहे। बहुत कोशिश की, इलाज मुआलजा किया। अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा। अल्लाह के करम से मेरा बेटा 4 साल का है, मगर उसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। हम जहां सुनते हैं वहां भागते हैं। सारे आमिल हजरात सारी बात सुनकर यही कहते हैं कि इस जोगी ने दादे पर जो अमल कर दिया था इसकी काट करनी पड़ेगी, मगर नाकामी का सामना करना पड़ता है। रुपया पैसे की कमी नहीं, बस औलाद की कमी का एहसास होता है। हमें किसी ने कहा कि अब किसी मांदर्रे के पास जाएं। मेरे एक मुंशी साहिब बाबे शरीफ को जानते थे, उन्होंने इनका बताया। उन्होंने सारी बात सुनकर आपका जिक्र किया और अब आपके पास बैठे हैं। ये कहकर वो साहिब खामोश हो गए। मैं काफी दिलचस्प और तवज्जो से इनकी बात सुनने में मसरूफ था। मेरी जिंदगी में रोज नई से नई और दिलचस्प बात और वाकया देखने सुनने को मिलता है, मगर ये वाकया अपनी मिसाल अब था। मैंने इनको तसल्ली दी कि अब नाश्ता करें, चाय फिर देखता हूँ क्या मामला है। मैंने इनके नाम वगैरह जिनमें दादा दादी के नाम भी शामिल थे लिख लिए। इनके नाश्ता करने के दौरान में इस सारे मामले की मालूमात ले चुका था। जब मैं मालूमात ले चुका तो वापस इनके पास जा बैठा और अर्ज की के मोहतरम, मेरी जिंदगी में ऐसा वाकया आया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दादाजी ने जो आपके अबू को बताया वही आपके अबू ने आपको बताया। इसमें कौन सी बात कितने हद तक सच है मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि आपकी जात पे कोई सिहर के असरात नहीं, और अगर मेरा हिसाब ठीक है तो आपके वालिद साहिब की जात पे भी आपके दादा अबू की तरह कोई सिहर का असर नहीं था। आपने बताया कि जब ये वाकया पेश आया आपके वालिद की उम्र 10 साल थी और वो आपके दादा की इकलौती औलाद थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी दादी दादा पहले से ही इस कमी में मुब्तला थे। आगे इनकी औलाद मैं अब भी इकलौते हैं, अब आपका बेटा भी आपका इकलौती औलाद है। पूरी दुनिया में ऐसे कई घर हैं जिनकी एक ही औलाद होती है। अब परेशान ना हो, मैं आपको कुछ पढ़ने और कुछ इस्तेमाल करने का एक इलाज बताए देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपको और औलाद से नवाजेंगे। इस दौरान आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें। मुख्तसर ये कि कुछ हफ्ते के रूहानी इलाज और मेडिकल के इलाज के बाद एक दिन रब नवाज साहिब की मुझे कॉल आई। वो खुशी से फूले न समा रहे थे। कह रहे थे कि अल्लाह का बहुत करम हो गया है, मेरी बेगम उम्मीद से है। 9 माह बाद इनको अल्लाह पाक ने जुड़वां बच्चों से नवाजा। रब नवाज साहिब ने मुझसे मशवरा कर के दोनों बच्चों के नाम रखे। उगे दिन रब नवाज साहिब ढेर सारी मिठाई और तहाइफ के साथ तशरीफ लाए जाते वक्त उन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया।
اور کہا کہ میں جب چلا جاوی تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا، اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا، سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا۔